السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز پر قسم اٹھائی جاتی ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور میں تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا جس کو تم بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینا۔ فرمایا وہ 3 خصلتیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں وہ یہ ہیں: نمبر 1، صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ جس شخص کی حق تلفی کی جائے، یعنی جس کا حق مارا جائے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم کسی کی حق تلفی کر کر یہ سوچتے ہیں یہ شخص ذلیل ہو جائے گا، یہ شخص رسوا ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی حق تلفی کی جائے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے سوال کرتا ہے، وہ اس سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر فقر کو ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے سامنے سوال کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر اور زیادہ فقر ڈال دیں گے، اور زیادہ غربت اس کے اوپر ڈال دیں گے، وہ کبھی مالداری نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان 3 چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اور جس کی حق تلفی کی جائے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو کسی کے سامنے سوال کرتا ہے، ہاتھ کو دراز کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو اللہ اس پر اور زیادہ فقر ڈال دیتے ہیں۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہی وہ بات جو میں بیان کرنے والا ہوں، اور اس کو تم خوب یاد کر لینا۔ فرمایا کہ دنیا 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، اللہ نے جسے علم اور دولت دونوں سے نوازا ہو، تو یہ شخص اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ نمبر 2، کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن دولت نہیں دی، اور یہ شخص نیت کا اچھا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دیتا تو میں فلاں مالدار کی طرح خرچ کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن علم نہیں دیا، تو وہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور دولت کے غرور و گھمنڈ میں اللہ کے راستے کو بھول جاتا ہے، اور نہ ہی اللہ سے ڈرتا ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص سب سے ذلیل شخص ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ شخص جس کو نہ اللہ نے علم دیا ہے اور نہ دولت دی ہے، وہ جہالت میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس مالدار کی طرح خرچ کرتا جو کہ اللہ سے نہ ڈرتا ہے نہ صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں علم دیا ہے تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس علم کو عمل میں اتار لیں، اور اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے
تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عمل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔